آپ کاش 4-5 اور فیصلے کر جاتے توہین پارلیمنٹ، جو توہین سپریم کورٹ، توہین آئین اور توہین پارلیمنٹ کی آڑ میں چھپنے والے لوگوں کو، اور جنہوں نے کردار کشی کی، تضحیک کی، ان کو بھی آپ سزائیں سنا جاتے، امپلیمنٹ ہوتا نہ ہوتا تو آج آپ دوسری سطح ایک اور طرح سے آپ کا نام لیا جاتا۔ دوسری بات میڈم شیخ کہ نیب کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، جبکہ اقتدار کو استعمال کیا جاتا ہے لوٹ مار کے لیے، طاقت بذریعہ سیاست، دولت بذریعہ سیاست۔ میڈم شیخ، یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ منفرد این آر او تھا جس کے لینے والے بھی خود تھے اور دینے والے بھی خود تھے، اور مزے کی بات ہے کہ ماضی قریب میں پہلا این آر او بھی جو پرویز مشرف صاحب نے دیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے ختم کیا، اور دوسرا این آر او بھی سپریم کورٹ نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ میڈم شیخ، انکوائریاں بحال، انویسٹیگیشنز بحال، تمام مقدمات دوبارہ کھولنے کا حکم۔ اب آپ کا سوال ہے کہ سیاسی منظر نامے پر کیا اثرات ہوں گے؟ میڈم شیخ کے پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ تحریک انصاف اب اصلی نیب بھگتے گی، اور عمران خان صاحب کے ایک وکیل سے میری بات ہوئی چند دن پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ڈسکشن میں یہ بات ہو رہی تھی، تو عمران خان نے کہا کہ میرا کوئی بھی اگر نیب کی ترامیم کالعدم نہیں بھی ہوتی تو میرا کوئی بھی کیس اس کی آڑ میں ختم نہ کرایا جائے جو نیب کی ترامیم ختم ہوئی ہیں۔ اچھا، میں میرٹ پہ کیس بھگتوں گا، اور میری خواہش ہے کہ نیب کی ترامیم جو ہوئی ہیں وہ کالعدم قرار دے دی جائیں۔ تو پہلا جھٹکا تو تحریک انصاف کو لگے گا، اور اس فیصلے کے بعد سنا جا رہا ہے کہ کئی گرفتاریاں متوقع ہیں تحریک انصاف سے۔ دوسرا ہے کہ یہ عمران خان اور تحریک انصاف کے بیانیے کی بھی فتح ہے کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے یہ آئے اور اپنی کرپشن چھپا کر یہ چلے گئے۔ اچھا، اور اس فیصلے سے اس پر مور لگ گئی۔ تیسرا ہے میڈم شیخ کہ گو کے پی ڈی ایم حکومت میں تفتیشی ادھر ادھر ہو چکے، ریکارڈ ادھر ادھر ہو چکا، کچھ کیسوں میں عدالتیں بری کر چکی، اور ٹی ٹی کیس تو ایک ایسا کیس تھا جس میں پورے گواہ بھی نہیں سنے، پورا کیس بھی نہیں سنا، اور وہ بری ہو گئے، اور پھر وہ جائز صاحب انفارمیشن منسٹری میں سنا ہے کمشنر انفارمیشن لگ گئے۔ نیب بدل چکا، ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ پی ڈی ایم اور خاص طور پر مسلم لیگ نون اس وقت کمال عروج پر ہے، ایک جیب میں ترازو کا پلڑا ہے، دوسری جیب میں لیول پلینگ فیلڈ ہے، لہٰذا اب یہ فیصلہ کوئی بہت زیادہ ان پر اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، لٹکتی ہوئی تلوار ضرور ہے پیپلز پارٹی پر اور باقی ساروں پر۔ اگر بلا امتیاز اور اکراس دا بورڈ ہو احتساب یا کچھ کیا جائے تو میڈم شیخ شارٹ اینڈ سویٹ الفاظ میں ہے کہ کسی کے لیے یہ فیصلہ دو دھاری تلوار ہے اور کسی کے لیے لٹکتی تلوار ہے۔ اور یہ میں کئی مرتبہ میڈم شیخ بتا چکا ہوں کہ ان ترامیم کے بعد جو 4 مرتبہ ترامیم کی اس پی ڈی ایم حکومت نے، 1050 کرپشن کیس فارغ ہو چکے تھے، 510 کیس صرف ایک ترمیم کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن نیب نہیں سن سکے گا، 510 کیس اس میں فارغ ہوئے، اور 290 کیس اساسوں سے زیادہ آمدن والے فارغ ہوئے۔ اور سب سے زیادہ مستفید ہمارے دوست حسنات ملک کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مستفید حسنات احمد کہتے ہیں کہ موسیو کامریڈ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ مستفید ہوئے۔ میڈم شیخ، آخری بات کہ یہ آپ چھوڑ دیجئے کہ کچھ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ چھوڑ دیجئے کہ ان کے پیٹوں سے کچھ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، آپ چھوڑ دیجئے کہ کون پکڑا جاتا ہے کون چھوٹ جاتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں آ کر کہیں کہ بیرون ملک سے آیا ثبوت قابل قبول نہیں، ملزم منی ٹریل دینے کا پابند نہیں، اساسوں کی تعریف بدل دیں، اور دوسری بات ہے کہ نیب کو ایک وزارت کے انڈر کر دیں، 50 کروڑ سے کم کرپشن پر نیب نہ پوچھے، منی لانڈرنگ نیب کے دائرہ کار سے باہر، اور ناجائز اختیار جو ہیں وہ بھی نیب ثابت کرے۔ اور اس کے علاوہ میڈم شیخ جب ایسی ترامیم ہوں گی
اور ایسی ترمیم ہوں گی، بے نامی دار کی تعریف بدلے گی، بارے ثبوت سارا نیب پر آئے گا، تو کون سمجھے گا، کون کہے گا؟ یہ کچھ بھی نہ نکلے، کچھ بھی نہ کریں، کون آج ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ دودھ کے دھلے ہیں اور صاف ہیں؟ کسی کا نام لے لیں، یعنی ایک صدر اور 6 سابق وزیر اعظم، اچھا میں دیکھیں ساری انجینئرنگ ہو گئی ہے۔ سر دیکھیں میں ٹیکنیکل پوائنٹس پہ آج اس لیے بھی نہیں جا رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت سی ایسی شکیں تھیں جو بالکل اس کے اوپر قابل اعتراض تھیں یا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا ضروری تھی، لیکن بہت سی ایسی شکیں تھیں جو کہ درست بھی ترمیم کی گئی تھی، اس کے اوپر ذرا ٹیکنیکل اور ان کو سنا ہے نہیں چھیڑا گیا، تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن سنا ہے ان کو نہیں چھیڑا گیا۔ ایگزیکٹلی میں اسی لیے ابھی کامنٹس ریزرو کر رہی ہوں اور ہم اتنی ٹیکنیکل بات نہیں بھی کر رہے کیونکہ تفصیلی فیصلہ آ جائے، اس میں تفصیلاً وجوہات ہوں گی تو ہم اس کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز مجھے ضرور بتا دیجیے گا، یہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ کتنا ریکور ہوا یہ اہم نہیں ہے، سر کیا یہ بات بہت زیادہ بلکہ اہم نہیں ہے کہ اتنے سالوں میں ایک ادارہ جو کہ بنایا اس لیے گیا، جس کی بنیاد کے اوپر پوری قوم کے بیانیے اور مائنڈ شیپ اپ کیے گئے کہ سیاستدانوں سے پیسہ ریکور ہوگا، لٹیروں سے پیسہ ریکور ہوگا۔ ہمارے بڑے قابل ساتھی ہیں، صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ ہزاروں کیسز ہیں، تقریباً 18,000 سے کچھ زائد کیسز جو اوور دا ایئرز سیاستدانوں کے نیب نے، بیوروکریسی کے ان کی تحقیقات کی ہیں اور ان کے اوپر 57 بلین روپے یعنی 57 بلین روپیز خرچ ہوئے ہیں آپ کے میرے، ریکور کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میڈم شیخ اس کی سمپل اور سادہ وجہ ایک ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں یہ بنا، اس کے بعد آپ آتے جائیں پیپلز پارٹی کا دور لے لیں، نواز شریف کا دور لے لیں، عمران خان کا دور لے لیں، سر 57 بلین آیا کچھ نہیں، صرف گیا۔ ہاں نہیں میں میڈم شیخ اسی بات کر رہا ہوں کہ پہلا جو سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ نہیں کرتے۔ دوسرا ظلم کرتے ہیں کہ جب قریب پہنچتا ہے تب معاملہ لٹا جاتا ہے، کیونکہ مافیاز کا ملک ہے، طاقتوروں کا ملک ہے، پیسے والوں کا ملک ہے۔ اب مجھے ایک سمپل سی بات بتا دیں، کبھی آج کل ہوئی ہے BRT کی بات، معلم جبہ کی بات، وہ KP کی کرپشن کی بات، کبھی وہ ہوئی ہے اس کی بات، وہ ہیلی کاپٹر عمران خان کا جو استعمال تھا؟ کیوں؟ کیونکہ محمود خان اور پرویز خٹک تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں، اب وہ ایک دھڑا بنا چکے ہیں، تو اب ان سے کون پوچھے گا؟ سر یہ تھوڑی ناانصافی نہیں ہوگی کیونکہ کی تھی معلم جبہ کی بات کی تھی، BRT کی بات، لیکن وہ کیا اس کے پیچھے عوامل تھے اور پھر باقی بھی نہ صرف یہ بلکہ باقی سیاستدانوں کے بھی کس طرح سے کیسز کھولے جاتے ہیں، پھر کس طرح سے بند کیے جاتے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ بھٹی صاحب یہ تھوڑا سا انفیئر ہو جائے گا۔ میرا سمپل سادہ سا یہ ہم اگر فرض کر لیں، آخری دو باتیں فرض کر لیں، یہ مان بھی لیں کہ نیب جو ہے یہ اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنا، اور فرض کر لیں مان بھی لیں کہ یعنی ہمارے یہاں کیپیسٹی ایشوز ہیں، تفتیش، تحقیق اور اس کے بعد ثابت کرنا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کیسز جھوٹے بھی نہیں اور سارے کیس سچے بھی نہیں، اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ 5-7 جھوٹے کیسوں کی وجہ سے 90% سچے کیس فارغ ہو جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے، اور کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا احتساب۔ جس دن کسی نے کچھ کرنا چاہا سارے ثابت ہو جائیں گے۔ میڈم شیخ کوئی ایک ایسا بندہ آ جائے، کوئی بھی آپ کی پارلیمنٹ سے آ جائے، آپ کی جوڈیشری سے آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، ایک بندہ آ جائے، اللہ کا کوئی بندہ ہو جو اکراس دا بورڈ کرے اور یا ختم کر دے، لکیر لگا دے کہ یہ دھلے ہوئے ہیں دودھ کے دھلے، یا کہہ دے کہ ان کے پاس پیسے ہیں۔ یعنی ٹیٹس جو والا تھا، بار بار ایک بندے کے اوپر بھٹی صاحب کا اصرار ہے۔ بھٹی صاحب روکے ذرا،